الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، کتابوں پر ایمان، اس سلسلے میں ہم اب تک کئی باتیں سن چکے ہیں۔ آخری دو باتیں جو تھیں وہ یہ تھیں کہ تمام آسمانی کتابیں کن چیزوں میں متفق ہیں: وحدت مصدر، وحدت مقصد، عمومی اصول، شریعت اور دین کی بنیادی باتیں، عقیدہ، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ پھر دوسرا تھا کہ آسمانی کتابیں کن چیزوں میں مختلف ہیں، تو اس کے اندر بھی بات کسی قدر تفصیل سے گزر چکی ہے کہ عبادات کی تفصیل میں، قانون اور فقہ کی تفصیلات میں تھوڑے سے مختلف ہیں، اور اسی طرح سے کچھ اور مثالیں بھی گزر چکیں کہ کچھ احکام، چاہے وہ کھانے پینے کے چیزوں میں حلال و حرام کا مسئلہ ہو، اور شادی بیاہ کے مسئلے میں کچھ رشتوں کے حرام ہونے کی بات ہو، لیکن اب ایک اور اہم عنوان کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، یہ جو تین مشہور کتابیں ہیں، تین مشہور کتابیں ہیں، اس سے پہلے ہی بات گزر چکی ہے کئی بار۔ قرآن کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ان تینوں کا کچھ تھوڑا سا تعارف، پریچے، ان کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کے بارے میں کئی بار ہم سن چکے ہیں، اس لیے اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی۔ مختصر اتنی بات کہ قرآن شروع آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، جتنے رسولوں پر اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، آسمانی کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب ہے، یہ سب سے آخری کتاب ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ زمانہ کتنا ڈیولپ ہو جائے، سائنس کتنی ترقی کر جائے، دنیا میں اور کیا نئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے، الحمدللہ قرآن ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر ملک کے لوگوں کے لیے، اور اس کائنات میں کوئی کہیں پر بھی زندگی گزار رہا ہو، سب کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ اچھا، ہم قرآن اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اس لیے کتاب کا، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، تو ساتھ میں حدیث بھی لازمی ہے عمل کرنے کے لیے، اس بات کو نہ بھولیں۔ قرآن اس سے پہلے کی تمام کتابوں کو، جو شریعتیں آئی ہیں، جو اس میں احکام آئے ہیں، ان کے اوپر یہ آخری فیصلہ ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس سے پہلے کی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کتاب پر عمل کیا جائے گا۔ میں بات سمجھ میں آنے کے لیے ایک چھوٹی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ یعنی کسی آدمی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس سے پہلے کی تورات ہے یا پھر اس دوسری کوئی آسمانی کتاب، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے اتری ہے نا، اس پر بھی عمل کرنے دیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہونا، اب صرف قرآن پر ہی عمل ہونا؟ ایسا کوئی پوچھ سکتا ہے نا، کسی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے کئی طریقے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال سمجھ میں آنے کے لیے، جب کوئی نئی حکومت آتی ہے، اب جیسے اپنے ہندوستان کے اندر ہی لے لیں، ابھی جو حکومت ہے بہت سے ایسے نئے قانون لے کے آ رہی ہے جو اس سے پہلی حکومتوں میں نہیں تھی۔ اب اگر کوئی کہے کیا اس سے پہلے کانگریس کی جو حکومت تھی وہ غلط ہے، کیا بولیں گے؟ اس وقت وہ ٹھیک ہے، اپنے وقت پر کہیں گے نا۔ لیکن اب اگر کوئی کہے
کہ نہیں کانگریس کی حکومت کے وقت میں یہ قانون تھا، ہم اس کو پھر چلائیں گے، تو اب کی حکومت کیا کہے گی؟ چلنے دے گی؟ ہر عقل مند آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی کیا کہے گا؟ نہیں بھئی ختم ہو گیا، ابھی جو حکومت ہے اس کے قوانین کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے، کہیں گے نا؟ بس سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، 100% قرآن کے لیے آپ یہ حکومتوں کی مثال کو نہ لیں، آپ کو صرف ایک قانون پر عمل کرنے کے حوالے سے، اس لیے کہ قرآن ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، تو یہ سمجھ میں آنے کے لیے میں چھوٹی سی مثال لیا ہوں۔ تو اب 100% ساری باتیں حکومتوں کی دیکھ کر آپ قرآن پر فٹ کرنے کی کوشش، تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، اس نے ہم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے نبی رسول پر کوئی کتاب اتارتا رہا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتم رشی، انتم یا آخری نبی بنا کر بھیجا، تو ان پر قرآن کو اتار کے یہ تمام اس سے پہلے کی کتابوں کے حکم کو ختم کر کے اس کو عمل میں لانے کی تاکید کیا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں توراہ کے بارے میں۔ توراہ کا یہ لفظ عبرانی ہے، ہبرو زبان، اس کا معنی شریعت، رسالت یا ہدایت ہے، اور ہم مسلمان توراہ کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو اتارا، فیہا ھدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یہاں اس لفظ پر غور کریں آپ، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تورات کے مطابق وہ انبیاء جو مسلمان تھے، وہ انبیاء جو مسلمان تھے فیصلے کرتے تھے۔ للذین ہادوا، کن لوگوں کے بیچ فیصلہ کرتے تھے؟ یہودیوں کے بیچ میں، ان کے معاملات میں، اور اس تورات کے مطابق عمل کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے انبیاء جو مسلمان ہیں، اور اسی طرح سے وہ مسلمان یہود کے جو ان میں عالم تھے، الاحبار، عالم، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اللہ کے اس کتاب کی حفاظت کریں۔ کس کی؟ توراہ کی۔ تو یہاں اس کے اندر میں ذرا غور کریں کر کے جو آپ کو کہا، آج یہودی یا کرسچن یا کوئی اور اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے، مسلمان ہونے کو کتراتے ہیں یا اس سے دور بھاگتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تم اپنے جن نبیوں کو مانتے ہو وہ بھی مسلمان تھے۔ وہ بھی کیا تھے؟ اسلموا، وہ اسلام لائے تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو لفظ مسلمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یا کسی ایک آرگنائزیشن کا لیبل نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے والے اللہ کو جو مانے، اس کی اتاری ہوئی شریعت کو مان کے اس کے مطابق زندگی گزارے، وہ مسلمان ہے۔ حتیٰ کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو کے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا، تو مسلمان دنیا میں ہوگا، لکھا ہوگا، کارڈ ملے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں جنتوں میں داخل ہونے کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 154 میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب،
پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. تماماً علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، جو اچھے طریقے سے دین پر عمل کرنے والے ہیں ان پر اپنی نعمت پوری کرتے ہوئے اور تمام احکام کی تفصیل بتلاتے ہوئے، وہدن مکمل ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ، ورحمتن اور ان لوگوں کے لیے رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں. اب وقت نہیں ساتھ دیتا ورنہ اس میں ایک ایک لفظ پوری طرح سمجھا کے حقیقت کو واضح کرنے کی تھی، لیکن میں بتا رہا ہوں سورہ انعام آیت نمبر 154 154 آپ اس کی تفسیر دیکھ لیجئے. کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اور تورات کو ملا کر ذکر فرمایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تورات یہ سب سے افضل کتاب اور اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور دنیا کے سارے انسانوں پر اس کتاب کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو ابھی ہم کس کتاب کی بات کر رہے تھے؟ تورات کی بات چل رہی تھی. لیکن تورات سے مطلب وہ کتاب جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اسی کی تعریف قرآن کی روشنی میں ہم کر رہے تھے. لیکن اب آج کے زمانے میں تورات کے نام سے جو کتاب یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ناموں کو بدل کر انہوں نے دوسرے اور نام بھی رکھ لیے ہیں، اس کے اندر بہت ساری ملاوٹ ہو گئی، بہت ساری ملاوٹ ہو گئی، بہت سارے چینجز اس کے اندر آ گئے. اللہ کی جو حقیقی اتاری ہوئی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر تھی وہ اپنی حقیقی شکل میں باقی نہیں ہے. تورات میں جو تحریف انہوں نے کی، جو چینجز وہ لوگ کر لیے، ان کی ایک ہلکی سی جانکاری دینے کے لیے نمبر 4 کے ساتھ ایک اہم سبق باقی رکھا گیا. وہ کیا ہے؟ آئیے اب ہم تورات کے بارے میں کہ تورات میں تحریف، تبدیلیاں کیسے ان لوگوں نے کر لیں، کیا اس کے اندر غلطیاں ہیں، صرف چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ نمونے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسلمان ہونے کے ناطے ہی نہیں بلکہ خود یہودیوں میں سے بھی، نصارہ میں سے بھی جو انصاف پسند ہے، انہوں نے بھی اس کی گواہی دی کہ تورات اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے. مختلف زمانوں میں تورات تبدیل کی گئی، جان بوجھ کر اس کے اندر بڑھائے اور گھٹائے گئے. اس لیے اس کتاب کی اب کوئی سند نہیں ہے. تورات کی کوئی سند نہیں ہے. سند کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ سند کہتے ہیں وہ سلسلہ جس سے بات کی حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے، میں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند اب ہمارے پاس موجود ہے. قرآن کی بھی موجود ہے، حدیثوں کی بھی موجود ہے. آ رہی سمجھ میں بات؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اللہ کے رسول تو گزر کے 1400 سال ہو گئے نا. آج میں کہوں تو میں جھوٹ بھی تو کہہ سکتا ہوں، رسول نے کہا کہہ کر کہہ سکتا ہوں نا. اللہ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اس میں سند
ہر حدیث کی موجود ہے کہ یہ حدیث کس محدث نے بیان کی، ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں، کتنے سلسلے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تورات کی کوئی سند نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر جو عقائد پائے جاتے ہیں ان کا انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 3، اس کے اندر خود اللہ عز و جل کے بارے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ بڑی گستاخی کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو آج کل بائبل کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہے، کل بھی میں نے جیسے کہا آپ لوگوں سے، اور یہ عبارت بھی میں نے آج سے 2-3 مہینے پہلے ہی پڑھی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشت۔ اللہ تعالیٰ کی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ساری رات کشتی اور لڑائی ہوتی رہی، بالآخر یعقوب جیت گیا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسی بات ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جسے وہ لوگ آسمانی کتاب، اللہ سے اتاری ہوئی کتاب کہتے ہیں۔ تو اتنی بڑی غلط بات ہو سکتی ہے اللہ کی شان میں گستاخی؟ دوسری مثال، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ دیکھے تو انسانوں کو پیدا کرنے پر شرمندہ ہوا، بہت رویا، حتیٰ کہ بیمار ہو گیا۔ فرشتے اللہ کی تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یعنی جو اللہ اس ساری کائنات کا خالق، وہ بیمار ہو جائے، لوگ دیکھنے کے لیے اسے آئیں، اس طرح کی گستاخانہ باتیں۔ تو اسی لیے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کی کتاب میں تحریف و تبدیلی ہوئی ہے۔ اللہ ان ساری باتوں سے، بہتان ترازیوں سے پاک ہے۔ اسی طرح سے توراۃ کے اندر بہت ساری جگہوں پر انبیاء اکرام کو بڑی بری طریقے سے گالیاں دی گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن صرف نمونہ لوگوں کو پتہ چلے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کی۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جبکہ غلط بات ہے یہ۔ لوط علیہ السلام نعوذ باللہ استغفر اللہ اتنی شراب پی لی تھی کہ ان پر نشہ چڑھ گیا، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ پھر اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے منہ کالا کیا۔ ایسی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں مرتد ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کے لیے عبادت گاہ بنائی گئی۔ پھر اور بھی اس طرح کی بہت ساری بکواس کی باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور انبیاء کرام بھی اس طرح کی الزام تراشیوں سے بالکل پاک ہیں۔ اب سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں، سائنس کے اعتبار سے، تو ہم مسلمانوں کا کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ خود یہود و نصارہ کے کئی سائنٹسٹوں نے بہت صاف طور پر کہا، جیسے فرانس کے ایک بڑے مشہور سائنسدان موریس بوکائلے، جنہوں نے کتاب بھی لکھی تورات، انجیل، قرآن اور سائنس اس نام سے، تو وہ خود لکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل یہ 2 کتابیں سائنسی غلطیاں ان کے اندر بہت ساری ہیں، جبکہ قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایسے ثابت شدہ حقائق ہیں جن سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اور بہت ساری گواہیاں بھی انہوں نے پیش کی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ قرآن بہت سے سائنٹیفک حقائق کو، سچائیوں کو پیش کیا ہے۔ یہاں اپنے قرآن کی ہم تعریف کرنا نہیں ہے، غیروں نے جو بتایا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج آپ نے توراۃ کیا چیز ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ کل کے درس میں انجیل کے بارے میں کچھ نمونے آپ کے سامنے آئیں گے۔ پھر اللہ کی توفیق ہوگی، وقت رہے گا تو ہندوستان میں ہندو دھرم کی کتابوں کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔